بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ان دنوں پاکستان کے اندر ایک فوجداری ایکٹ ناموس صحابہ بل کے نفاذ اور اس کو سینٹ کے فلور سے پاس کیے جانے کا شور اور غوغا سنائی دے رہا ہے۔ اس بل کو انتہائی عجلت، غفلت اور ایسے حالات میں پاس کروایا گیا، یوں لگتا ہے جیسے وطن کے اندر وطن میں بسنے والے سازش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس بل کا نفاذ ایک پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک گھیناؤنی سازش کی طرح میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ روز اسمبلی کے سینٹ کے فلور پر محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے جو گفتگو کی، اور انہوں نے مبنی بر حقائق کہ راتوں رات ایک بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جس دن اسمبلی ٹوٹ رہی ہو اسی دن 122 بلوں کے مسودے سینٹ کے اراکین کے حوالے کیے گئے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت تھا کہ آپ اس 1.5 گھنٹے میں 122 بلوں کو ہم نے پاس کرنا ہے، اور آپ اس کو دیکھ لیں، جس پر تمام سینیٹرز نے محرومی کا اظہار کیا اور معذرت کی کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو جس پر ڈاکٹر شیری رحمان نے سینٹ کے فلور پر جب یہ بات کی، تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے جس برہمی کا اور غیر مہذب انداز کو اپناتے ہوئے اس بل کے نفاذ کے لیے، اس کے پاس کیے جانے کے لیے جو طرز عمل اپنایا، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ کسی مہذب معاشرے میں آپ کو ایسی چیز نہ دکھائی دے گی، نہ دیکھنے کو ملے گی، نہ سننے کو ملے گی، لیکن یہاں پہ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں جناب حامد میر صاحب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے جس طریقے اور سلیقے کے ساتھ توہین صحابہ کا جو بل ہے اس کو پاس نہ کرنے کی حمایت کی اور پاس کرنے کی مخالفت کی، یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو پاس کرنا پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی ایک سازش ہے، اور پاکستان میں تمام رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوانے کی سازش ہے، جس سے پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں بلکہ اس کے مستقبل کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین، توہین اہل بیت، یعنی کہ ان سب کی ناموس کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیں تو تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ باہم بیٹھیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے فورم پر بیٹھ کر تمام لوگ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا قانون تشکیل دیں جس کی عملداری یقینی ہو سکے، لیکن یہ بل پاس کرنا ایک خاص طبقے کو دیگر مسالک اور مذاہب پر مسلط کرنے کی ایک گھناؤنی اور بھونڈی سازش ہے، جو انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہوگی، کیونکہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے قیام کے وقت تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی کا عندیہ دیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر بسنے والے لوگ اپنی مذہبی رسومات کی بجا آوری اور ادائیگی کو یقینی بنانے میں حکومت کی طرف سے قطعی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ حکومت تمام مسالک اور مذاہب کو ان کے بنیادی حقوق
مہیا کرنے میں اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے آج وہ لوگ جو قیام پاکستان کے مخالف تھے، وہ لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کو اندر سے ہی اس کو کمزور کرنے کی سازش میں ملوث اور مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قطعی اس بل کی جو ہے اس کی عملداری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ آباد ہیں، اور ہم قطعی وہ چیزیں نہیں مانتے، کیونکہ 1400 برس سے علماء کا اختلاف علماء نے کیا ہے، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، بلکہ مضبوط استدلال کے ساتھ۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت علماء کی بحث جاہلوں نے چھیڑ دی ہے، اور اس بل کو ترتیب دینے والے لوگ جاہل لوگ ہیں جو راتوں رات اس بل کو پاس کرانے کے لیے پریشان ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کو بہت سارے خطرات جو ہیں وہ گھیرے میں لے لیں گے، اور پاکستانی قوم کا مستقبل روشن ہونے کی بجائے تاریکی کے دلدل کی طرف دھستا چلا جائے گا۔ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی قیادت کے تمام دھڑے اس بل کی مخالفت پر متحد اور منظم ہیں، اور ہم سب مل کر اس بل کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ اس بل کو پاس کرانے والی سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ جن سیاسی جماعتوں نے اس بل کے پاس کروانے میں عملی طور پر کردار ادا کیا ہے، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان، ان کو آنے والے انتخابات میں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔